جو لوگ اپنی جسمانی درد کو نظر انداز کر دے وہ ایک دن شدید بیماری کا سامنا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا علاج اپنے جسم اور دماغ کو زہریلے خیالات اور عادات سے بچانا ہے۔ اگر تمہارے خیالات منفی ہوں گے تو تمہارا جسم بھی بیمار پڑنا شروع ہو جائے گا۔ وہ شخص کبھی صحت مند نہیں رہ سکتا جو اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھتا۔ جب تم اپنے جسم کے پیغامات کو سمجھنا سیکھ لو گے تب تمہیں کسی طبیب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ روحانی زخم جسمانی زخموں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو زندگی کو سادگی اور فطرت کے قریب لے آؤ۔ اگر تم اپنے دل میں روشنی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی زندگی سے اندھیرا نکالو۔ جب تم بیمار ہو جاؤ تو سب سے پہلے دیکھو کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا غلط کیا ہے۔ نیند، غذا اور سکون یہ تین چیزیں ہیں جو تمہیں ہر دوا سے زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ اپنے جسم کی زبان کو سنو کیونکہ ہر درد ایک پیغام ہے جو تمہیں خود بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ انسان اپنی عادات کا غلام ہے اور یہی عادات یا تو اسے صحت مند رکھتی ہے یا بیمار بنا دیتی ہے۔ وہ شخص کبھی حقیقی سکون نہیں پا سکتا جو اپنی خوراک، نیند اور خیالات کو بے قابو چھوڑ دے۔ دواؤں سے پہلے اپنی طرزِ زندگی بدلو کیونکہ اصل شفا دوا میں نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے طریقے میں ہے۔ زیادہ کھانے والا اور کم سوچنے والا ہمیشہ بیماریوں کا شکار رہے گا۔ سکون قلب کے بغیر جسم کا سکون ممکن نہیں اور بے سکون جسم میں کبھی ایک صحت مند روح نہیں رہ سکتی۔ جب سوچ زہر آلود ہو جائے تو جسم بھی بیمار پڑ جاتا ہے۔ اگر تم فطرت کے اصولوں کے خلاف جاؤ گے تو بیماری تمہاری سزا بن جائے گی۔ وہی لوگ سب سے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں جو اپنی روح کے زخموں کو نظر انداز کریں۔ اگر تم اپنی صحت کو برباد کرو گے تو دنیا کی کوئی دولت تمہیں خرید کر واپس نہیں لا سکتی۔ انسان کی سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ وہ اپنی جسمانی بیماری کا علاج تو کرتا ہے مگر اپنی روح کی تکلیف کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تمہارا جسم تمہاری سوچ کا عکس ہے۔ اگر تمہاری روح بے سکون ہے تو جسم کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ صبر اور سادگی وہ دو طاقتیں ہیں جو بیماریوں سے زیادہ تمہاری زندگی کو محفوظ رکھتی ہے۔ جو شخص حد سے زیادہ سوچتا ہے وہ خود کو ایسی آگ میں جھونک دیتا ہے جس کی تپش صرف وہی محسوس کرتا ہے۔
سچائی کا انکار بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی۔ جب تم فطرت سے محبت کرنا سیکھو گے، تب ہی تمہارا جسم اور روح حقیقی سکون پائیں گے۔ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے روز حرکت ضروری ہے، ورنہ سستی سب کچھ برباد کر دے گی۔ ہر بیماری ایک پیغام ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ تم کہاں غلط جا رہے ہو۔ اگر تم خود کو سنبھالنا نہیں سیکھو گے تو وقت تمہیں جھنجھوڑ کر سکھائے گا۔ محبت اور مہربانی بھی وہ دوا ہے جو زخموں کو بھر دیتی ہے، چاہے وہ جسم کی ہو یا روح کے۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اپنی بیماری کا علاج تلاش کرتا ہے مگر اس کی وجہ کو نظر انداز کر دے۔ جو چیز قدرت کے اصولوں سے متصادم ہو، وہ دیر یا بدیر تمہارے جسم کو برباد کر دے گی۔ سچے سکون کے لیے تمہیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک صحت مند جسم اور دوسرا مطمئن دل۔ جب انسان اپنے جسم کا احترام چھوڑ دے تو بیماریاں اس کا احترام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر تم اپنی سوچ کو زہر آلود کر لو گے تو تمہارا جسم بھی ایک دن زہر آلود ہو جائے گا۔ جو انسان اپنے کانِ نیند اور دماغ پر قابو نہیں رکھ سکتا، وہ اپنی زندگی پر بھی قابو نہیں رکھ سکتا۔ بیماری کبھی بھی ایک رات میں نہیں آتی، یہ سالوں کی غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جس چیز کی زیادتی نقصان دہ، اس کی کمی بھی خطرناک ہو سکتی ہے، چاہے وہ نیند ہو، کھانا ہو یا جذبات۔ صرف جسمانی صحت کافی نہیں، اگر تمہارا دل اور دماغ بے چین ہے تو تمہاری خوشی بھی بیمار ہے۔